السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الرجال، مرد جو ہیں، قوامون حاکم ہے، علی النساء، عورتوں پر، بما اس وجہ سے، فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، و بما اور اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے، انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ یہاں پر اس آیت میں مرد کی حاکمیت کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ جو ہے مرد کی مردانہ طاقت اور اس کی دماغی صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ عورت سے ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف مرد کو شریعت نے بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوریوں اور وہ خاص تعلیمات جو کہ اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے لیے لازم قرار دی ہیں، اور اسی تعلیمات کی وجہ سے عورت کو ان معاشی جمیلوں سے دور رکھا ہے۔ تو عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن پاک کی یہ دلیل قطعی اور بالکل واضح ہے، اور دوسرا اس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات تابع دار عورتیں، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیبی شوہر کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافونا تم ڈرو، نشوزہن ان کی سرکشی سے۔ یہاں پر عورت کو نافرمانی کی صورت میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عورتوں کی سرکشی کا ڈر ہو، فائزوہن تو نصیحت کرو ان کو۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو واضح نصیحت کرو، وہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع بستروں میں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو، یعنی گھر میں ہی ان کے بستر الگ کر دو، جو کہ عورت کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضربوہن مارو ان عورتوں کو۔ یہاں پر واضربوہن سے مراد کے ہلکی سزا دو ان کو، یہ نہیں کہ جاہلانہ اور ظالمانہ طریقے سے مارو جیسا کہ جاہل مردوں کا وتیرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تابع داری کریں تمہاری، یعنی اگر وہ عورت اپنی اصلاح کر لے، فلا تبغوا پس نہ تم تلاش کرو، علیہن ان عورتوں پر، سبیلاً کوئی اور راہ، یعنی انہیں ستانے کے لیے کوئی اور راہ تلاش نہ کرو، یعنی پھر نہ انہیں تنگ کرو، نہ ہی مارو، نہ ہی طلاق دو۔ گویا کہ طلاق جو ہے وہ آخری صورت ہے، اور اس حق کا بھی مرد جو ہے وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے دیتے ہیں، جس سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور اس عورت کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تابع داری کریں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی اور راہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، علیًّا بہت بلند، کبیراً بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق مخالفت کا، یعنی لڑائی جھگڑے کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی ان دونوں میں محبت پیدا نہ ہو، ان دونوں میں صلح نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَابَعْثُوا پس مقرر کرو، حاکماً ایک حاکم، من اہلہ اس مرد کے اہل والوں میں سے۔ یہاں پر ہی کی ضمیر جو ہے مرد کی طرف جاتی ہے، وحاکماً اور ایک حاکم، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے عورت کی طرف جاتی ہے۔
ان یریدا اگر وہ ارادہ کریں اصلاحاً اصلاح کا، یعنی اگر میاں بیوی اصلاح کرنا چاہیں، آپس میں صلح کرنا چاہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں گھرانوں میں سے ایک ایک حاکم مقرر کرو، یوفیق اللہ، موافقت کرے گا اللہ تعالیٰ بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، صلح چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علیماً، جاننے والا، خبیراً، خبر رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ، بھی اس اللہ کے ساتھ، شیئاً، کسی کو بھی، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احساناً، اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، والجاری، اور پڑوسی کے ساتھ، ذی القربہ، رشتہ دار، یعنی رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، وہ پڑوسی جو کہ رشتہ دار ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجاری، اور پڑوسی کے ساتھ، الجنوبی، اجنبی، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، اب والجاری الجنوبی، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، یعنی وہ پڑوسی جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو لیکن ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احادیث میں ایک پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت تاکید اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَاحِبِي بِالْجَنبِ، وصاحبی، اور ساتھی کے ساتھ، بالجنبی، پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ یہاں پر پہلو کے ساتھی سے مراد رفیق سفر، بیوی، اور وہ شخص جو فائدے کی امید سے کسی کے ساتھ جڑا ہو، اور اس میں وہ تمام لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کاروباری سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، ایک دوسرے کے ہم پہلو بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جس کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی غلام، کنیز وغیرہ۔ اس میں وہ غلام بھی آ جاتے ہیں جو دکان کے، گھر کے، ملوں کے اور فیکٹریوں کے ہوں۔ احادیث میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من، اس شخص کو، کانا جو ہے، مختالاً، اترانے والا، فخوراً، فخر کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تکبر، غرور اور فخر بالکل بھی پسند نہیں۔ یہاں پر تکبر اور غرور کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ شخص جس کے دل میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ کبھی بھی صحیح معنوں میں نہ تو اللہ کی عبادت کر سکے گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں وہی شخص کرے گا اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک وہی شخص کرے گا جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون، اور حکم دیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں، یعنی اللہ کو نہ فخر و غرور کرنے والے لوگ پسند ہیں اور نہ ہی ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو بھی، بالبخل، کنجوسی کا، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہیناً، رسوائی والا۔ والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ خرچ ہی نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے، دوسری یہ کہ اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ ہی بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر،
ومن اور وہ شخص یکون شیطان کہ ہو شیطان لاہو اس کا قریناً ساتھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہو، فسا پس برا ہے، قریناً ساتھی، یعنی شیطان جو ہے وہ برا ساتھی ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں ہی اللہ کو سخت ناپسند ہیں، یعنی کہ خرچ بھی نہ کرنا اور خرچ کرنا بھی تو دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے۔ تو ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کافروں کا وتیرہ بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یعنی کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہے، اور بے شک شیطان جو ہے ایک برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔